بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جمادی الثانی پہلا ہفتہ کے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، یہ سال بعد موقع ملنا ہے۔ آج 4 جمادی الثانی پہلا ہفتے کے دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 4 جمادی الثانی ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ سورت پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے یا رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سی بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سی بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچیے گا کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ جمادی الثانی کے مہینے میں، عظمت اور برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ہفتے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نارینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج ہی وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 4 جمادی الثانی پہلا ہفتے کے دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 جمادی الثانی ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے
مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر لے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، ہر حاجت کے نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ جمادی الثانی کے مہینے میں پہلے ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر بھی ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی، تو آج 4 جمادی الثانی ہفتے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے۔ جمادی الثانی کے مہینے کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو قدر کی جاتی۔ تو آج قبولیت کی گھڑیاں میں رب کریم سے مانگ لینا ہے۔ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نواز دیتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے تو وہ نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلال اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جمادی الثانی کے مہینے میں اتنی فضیلت اور برکت والی ہے۔ آج جمادی الثانی کے 4 تاریخ پہلا ہفتہ کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانیاں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ 4 جمادی الثانی ہفتے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگیں۔ انشاءاللہ میرا رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے گا کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر رب کو ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ جتنا مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔